بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون صدق الله العظيم ولو أن أهل القرى، اور اگر بے شک بستیوں والے اور اگر بے شک شہروں والے آمنوا ایمان لائیں، واتقوا اور پرہیزگاری اختیار کریں، گناہوں سے بچتے رہیں، لفتحنا علیہم تو البتہ ہم کھول دیں ان پر برکات برکتیں، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے، ولیکن اور لیکن کذبوا انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم پس ہم نے ان کو پکڑا، بما کانوا یکسبون ان گناہوں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ افامین کیا ناڈر ہو گئے ہیں، بے خوف ہو گئے ہیں، اہل القریٰ بستیوں والے، ان یاتیا کہ آ جائے، ہم ان پر بأسنا ہمارا عذاب، بیاتاً راتوں رات، وہم نائمون اور وہ سو رہے ہوں۔ اب امینہ کیا بے فکر ہو گئے ہیں، اہل القریٰ بستیوں والے، ان یاتیا کہ آ جائے، ہم ان پر بأسنا ہمارا عذاب، ضحیٰ چاش کے وقت، روشنی میں، وہم یلعبون اور وہ کھیل کود میں مصروف ہوں۔ افامینوا کیا وہ بے فکر ہو گئے ہیں، بے خوف ہو گئے ہیں، مکر اللہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے، فلا یأمن پس بے فکر نہیں ہوتے، مکر اللہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے، الا القوم مگر وہ لوگ، الخاسرون جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ آج کے درس کی 4 آیات کریمہ ہیں۔ اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انبیاء کے سلسلے میں 5 انبیاء کی دعوتوں کو بیان فرمایا، اور پچھلے درس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا گناہوں کی وجہ سے ہم بعض لوگوں پر بیرونی تکلیفیں اور اندرونی تکلیفیں بھیجتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے حضور گڑ گڑائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، نیک اعمال کریں اور گناہوں سے اجتناب کریں، لیکن وہ اس سے سبق نہیں سیکھتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں یہ زمانے کی گردش ہے اور یہ زمانے کے حالات ہیں، کبھی اچھائی اور کبھی برائی، پھر ان کو فرمایا ہم مکمل ڈھیل دے دیتے ہیں۔ پہلے والے برے حالات سارے ختم ہوئے، ہر طرح کی ان کو آسودگی مل گئی، پھر کیا ہوا، وہ کہنے لگے جی کہ ہمیں یا ہمارے آباء و اجداد کو جو تکلیفیں پہنچی تھیں زمانے کی گردش کی وجہ سے، وہ ایک زمانے اور دنیا کا ایک نظام ہے اور یہ ایک دنیا کا حصہ ہے، لہٰذا اسی غفلت میں وہ رہے اور اسی میں بدمست رہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ ہم نے ان کو پکڑا اور ان کو سمجھ بھی نہ آئی کہ کہاں سے اللہ کی گرفت آئی اور پکڑ آئی، وہ ناکام دنیا سے چلے گئے۔ آج کے درس کی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تقوی کی فضیلت کو بیان فرمایا اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے عذاب، پکڑ، اس سے بے فکر ہونے والوں کے نقصان کو بیان فرمایا۔ پہلی بات کو بیان کرتی ہوئے اللہ کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، یہ میرے آپ کے لیے، سب کے لیے، اگر شہروں والے، بستیوں والے، محلوں والے، ملکوں والے، دنیا والے آمنوا ایمان لائیں، یہ پہلی شرط۔ الحمدللہ ایمان تو ہمارا موجود ہے، کسی کا ایمان طاقتور ہے تو کسی کا کمزور ہے، لیکن نفس ایمان الحمدللہ ہم سب کا موجود ہے اور یہ قیمتی سرمایہ ہے۔ دوسری بات فرمائی واتقوا،
ایمان کے بعد وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ پرہیز کا معنی یہ ہے کفر و شرک سے بچیں، بڑے گناہوں سے بچیں، چھوٹے گناہوں سے بچیں، شک شبے میں ڈالنے والی چیزیں ان سے بھی بچیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول نے تمہیں دیا لے لو، وما نہاکم، اور جس سے اس رسول نے تمہیں روک دیا، منع کر دیا، رک جاؤ، بس باز آ جاؤ۔ یہ ہے تقویٰ۔ اور تقویٰ کی بڑی برکتیں ہیں، لیکن ان برکتوں میں سے ایک فضیلت اللہ نے بیان فرمائی یہاں، لفتحنا، یقیناً ہم کھول دیں، اللہ کا وعدہ ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں یہ لام بھی ایک طرح کی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، یقیناً ہم کھولیں، یعنی پکی بات ہے، ہمارا وعدہ ہے، ہم کھول دیتے، علیہم، ان پر، برکات، برکتیں، برکات جمع برکت کی، یہ ہماری ہر زبان میں برکت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے، ہم ان کے لیے دنیا آخرت کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اس میں صرف رزق کا معاملہ نہیں ہے، صحت کا بھی ہے، خوشیوں کا ہے، آسودگی کا ہے، اچھے حکمرانوں کا ہے، وقت پہ بارشوں کا ہے، ہر طرح کا سکون، خواہ وہ نعمتیں کم ہیں یا زیادہ ہے، کثرت میں ہیں یا قلت میں، اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے میرا وعدہ ہے میں ان کے لیے آسمان و زمین کی برکتیں کھول دوں گا۔ لیکن ایسا نہ ہوا، ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے ان نافرمانوں کو پکڑا، بما کانوا یکسبون، ان کی بدعملیوں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ ایک بات قابل وضاحت ہے کہ برکت کیا چیز ہے، ایک ہے کثرت، ایک ہے برکت۔ کثرت کہتے ہیں چیز کا زیادہ ہونا، برکت کا معنی اضافہ، لیکن اس میں بھلائی ہو، اس میں خیر خوبی ہو، اللہ کی رضا ہو، اس کو برکت کہا جاتا ہے۔ اللہ سے کثرت نہیں منگوائی گئی، اللہ سے جو مانگا گیا، نبیوں نے جو چیز مانگی ہے وہ ہے برکت۔ تو ہمیں بھی جہاں ہم دعا کریں، ہمیں چاہیے ہم اپنے لیے، اپنے متعلقین کے لیے دنیا آخرت کی رحمتیں اور برکتیں مانگیں۔ ایک شخص جنہوں نے اپنے والد کی، والدہ کی بڑی خدمت کی، وقت گزر گیا، حتیٰ کہ وہ دونوں والدین دنیا سے چل بسے۔ اس کو خواب آئی کہ ایک شخص اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے اپنے والدین کی بڑی خدمت کی ہے، فلاں جگہ 100 دینار موجود ہیں، وہ تو لے لے، اس سے تیرے لیے بہتری ہوگی، بھلائی ہوگی۔ خواب دیکھنے والے نے، جس نے والدین کی خدمت کی تھی، پوچھا کہ کیا اس میں برکت ہے؟ تو بتلانے والے نے خواب میں بتایا اس میں برکت نہیں۔ تو اس نے کہا مجھے ان دیناروں کی، ان سکوں کی، سونے کے سکوں کی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ نہ وہ وہاں گیا، نہ دیکھا، اور نہ اس خواب کا کسی سے ذکر کیا۔ اگلے دن پھر خواب آئی کہ بتلانے والے نے بتایا فلاں جگہ 10 دینار موجود ہیں، وہ تم لے لو۔ اس نے وہی سوال کیا، بتلانے والے نے بتلایا اس میں برکت نہیں۔ تیسرے دن پھر خواب دیکھی کہ بتلانے والے نے بتلایا فلاں پتھر ہے، اس کے نیچے 1 دینار ہے، سونے کا سکہ، وہ تو اٹھا لے، تیرے لیے اس میں برکت ہوگی۔ اس نے پوچھا ہاں اس میں برکت ہے؟ اس نے کہا میرے لیے، تیرے لیے برکت ہے۔ وہ گیا، وہاں سے وہ دینار گھر لایا، سونے کا سکہ، اور اس نے سوچا کہ کیونکہ میں سخت غریب ہوں، حاجت مند، ضرورت مند ہوں، بہتر یہ ہے کہ آج میں بازار سے جا کے مچھلی خرید لوں۔ بازار گیا اور اس 1 دینار کی مچھلی لائی، گھر والی کو دی کہ اس کو صاف کرو۔ جب اس نے اس کا پیٹ چاک کیا تو اندر سے ایک موتی نکل آیا۔ وہ موتی بازار لے گیا، اس کا ریٹ پتہ کیا تو پتہ چلا کہ جتنی اس کی قیمت ہے، اتنی قیمت، اتنی مالیت پورے علاقے کے اندر، اتنی آسودگی، اتنی خوشحالی اور اتنی برکت کسی کے پاس نہیں۔ یہ ہے برکت۔ ایک صحابی کے بارے میں مشہور ہے، وہ قضائے حاجت کے لیے چلے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چوہا اپنے بل سے باہر آیا اور اس کے منہ کے اندر 1 دینار پکڑا ہوا ہے، وہ چھوڑ دیا باہر۔ پھر گیا، دوسرا دینار، تیسرا، چوتھا، کئی دینار باہر چھوڑ دی۔ حضور کی خدمت میں آ کے پوچھا کہ یوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ معاملہ ہوا، کیا میرے لیے یہ حلال ہے؟ حضور نے فرمایا یہ تیرے لیے حلال ہے۔ یعنی تقوی کی برکت سے اور نیک عملوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ جل شانہ بل سے اس کو روزی دے رہے ہیں اور غیب سے روزی دے رہے ہیں۔ آج جب ہم
اور اکیلے نہیں، پورے کا پورے افراد، حتیٰ کہ بعض گھروں کی خواتین بھی بیچاریاں وہ بھی کام میں لگی ہوئی، لیکن پھر بھی خرچے پورے نہیں ہوتے، اور جو آمدن آتی ہے ساری کی ساری وہ بلوں میں خرچ ہو جاتی، یہ بجلی بل ہے، یہ گیس بل ہے، یہ فلاں بل وہاں بل سے بعضوں کو روزی مل جاتی تھی، ہماری جو آئی روزی ہے وہ ساری کی ساری کس میں نکل جاتی ہے؟ بلوں میں نکل جاتی ہے، اور یہ سچ ہے، اس میں کچھ جھوٹ نہیں۔ اللہ یہ فرماتے ہیں اگر تم ایمان لاؤ، تقوی شرط ہے، ایمان صرف کافی نہیں ہے، دوسری شرط ضروری ہے، نیک فرض واجب کا اہتمام ہو، ہر گناہ سے بچنا لازم اور ضروری ہے، فرض ہے، اس سے بچیں تو اللہ تعالیٰ جل شان زمین و آسمان کی برکتیں مجھے نصیب فرمائیں گے، آپ کو نصیب فرمائیں گے۔ نسائی شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا ایک حد جو قاضی کسی پہ اسلامی حد جاری کر دیتا ہے، فلاں نے قتل کیا، جرم ثابت ہوئے، اس پہ حد لگا دو، قتل کے بدلے میں قتل ہوگا، حضور نے فرمایا اس کی رحمت سے اتنی برکت ہوتی ہے جتنا کہ 40 دن وقت پہ بارشیں ہوتی رہیں، جتنی برکت اس سے ہوگی، اندر پانی کتنا جائے گا، اوپر نہری نظام چلیں گے، کھیتیاں ہری بھری ہوں گی، لوگوں کے لیے آسودگیاں ہوں گی، بیماریاں دفع ہوں گی، جتنی برکت کس سے آ رہی ہے جی؟ 40 دن مسلسل وقت پہ بارش کی وجہ سے جتنی رحمتیں برکتیں آتی ہیں، حضور نے فرمایا ایک حد کے جاری کرنے کی وجہ سے اتنی رحمت برکت زمین والوں کو، اس علاقے کے لوگوں کو عطا ہوتی ہے۔ اب غور فرمائیں نا، یہ ایک فرض ہے، ایک فرض کے اہتمام کی وجہ سے اتنی رحمت، اور اگر ہم فرض کو ضائع کریں تو آپ خود سوچیں جی پھر نوسطیں کتنی ہوگی، بیوی فرض نماز ضائع کر دے، فرض زکوٰۃ کو چھوڑ دے، فرض زبان کا استعمال اس کو چھوڑ دے، فرض سوچ اس کو چھوڑ دے، پھر فرائض واجبات ہم چھوڑ دیں تو اس کی نوسطیں پھر کتنی ہوں گی، یہ ہم خود دیکھ سکتے ہیں، خود سوچ سکتے ہیں۔ اس لیے بہت لازم اور ضروری ہے ہم ایمان کے ساتھ تقوی کا پورا اہتمام کریں۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے دوست نہیں ہوتے مگر کون ہوتے ہیں جی؟ متقی لوگ۔ اللہ سے دوستی کے لیے تقوی ضروری ہے، گناہوں سے پرہیز ضروری ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ پیارا اللہ کے ہاں وہ ہے جو متقی ہے۔ یہ موضوع تو بہت لمبا چوڑا ہے تقوی کا اور اس کی رحمتیں برکتیں، بہرحال یہاں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تمہیں دنیا آخرت کی رحمتیں برکتیں دیں گے۔ ایک بات کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا تھا، یا اللہ تو آسمان میں ہم زمین میں، اور یا اللہ ہم تیری رضا کو یہاں سے نہیں پہچان سکتے کہ تو راضی ہے یا ناراض ہے، تو کچھ علامتیں ہوں کہ جس سے ہم پہچان سکیں تو ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ تو اللہ نے 3 باتیں فرمائیں۔ پہلی بات فرمائی کہ جب میں راضی ہوتا ہوں تو بارشیں وقت پہ ہوتی ہیں۔ دوسری بات فرمائی کہ جو تمہارے حکمران ہوں گے وہ عادل ہوں گے، ان سے تم تنگ نہیں ہوگے، پریشان نہیں ہوگے۔ تیسری بات فرمائی کہ جو مال ہے پھر میں سخیوں کو دیتا ہوں، کنجوسوں کو نہیں دیتا۔ جو تمہاری اوپر والے ہیں جن کے پاس مالی حیثیت ہوگی وہ تمہیں ترسائیں گے نہیں، پریشان نہیں کریں گے کہ تمہیں پاؤں پڑنے پڑیں، ان کے دھر کے ٹھوکریں کھانی پڑیں، جا کے پگڑی رکھنی پڑے، سفارشی لے کے جانے پڑیں، اور جی للہ فی اللہ کوئی تنخواہ میں اضافہ فرما دیں، اللہ کا نام ہے، میرے بچی کی شادی ہے، کوئی میرے ساتھ مدد کر دے، معاونت کر دے، اللہ سخت دل تمہاری اوپر مسلط کر۔ آج یہی حال ہے، الا ما شاء اللہ وقلیل من عبادی الشکور، جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے اور کھلا اختیار ہے، لیکن وہ خرچ کرنے میں یوں ہیں کہ الامان الحفیظ۔ یہ نتیجہ کس کا؟ ہمارے گناہوں کا۔ 3 علامتیں حضور نے یہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمائیں، اللہ نے جو ان کو فرمائیں، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اللہ ناراض ہے ہم سے، دیکھ لیں، اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلی آیات کریمہ میں ارشاد ہے، افامن اہل القری، کیا امن کے اندر ہو گئے بستیوں والے، شہروں والے؟ ہر شخص یہ سوچے مجھے کہا جا رہا ہے، پڑوسی کو نہ سوچیں، اپنے افسروں کو، ماتاتوں کو نہ سوچیں، میں سوچوں میرے لیے یہ قرآن، میرے لیے، آپ یہ سوچیں، ہر شخص سوچے یہ میرے لیے، مجھے اللہ فرما رہے ہیں۔ افامن اہل القری، بستیوں والے اور کون ہوں گے؟ میں اور آپ ہی تو ہیں، اور کون ہے؟ بستیوں والے کیا بے خوف ہو گئے؟ ان یاتیہم، کہ ان پر آ جائے، بأسنا، ہمارا عذاب، بیاتن، راتوں رات سو رہے ہیں، وہم نائمون، مزے سے وہ سو رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اگر اللہ سے صلح نہ کی، گناہ کے منصوبے بنا کے سوئے، دل صاف نہیں کیا، توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کیا، فرض واجب کو ضائع کر کے، لوگوں کے دل دکھا کے، ان کے مال ہڑپ کر کے، زمینیں دبا کے، ان کے اوپر ناجائز مقدمات بنا کے، ان کو تکلیفیں دے کے سویا، تو اندازہ لگائی، اللہ فرمائے سو رہے ہو، اللہ کا عذاب آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اوا امین اہل القری، کیا امن کے اندر ہو گئے بستیوں والے، یعنی لوگ، شہری؟
این یأتیہم بأسنا کہ ہمارا عذاب ان پر آ جائے ضحیٰ چاش کے وقت. چاش کا مطلب یہ خوب روشنی میں. یہ نہ سمجھو کہ اندھیرے میں پکڑ سکتا ہے اللہ تو روشنی میں نہیں پکڑ سکتا. اللہ نے دن کی بات فرمائی, روشنی میں آنکھیں تمہاری دیکھ رہی ہیں, عذاب آیا وہم یلعبون, اور تم کھیل کود سے مراد غفلت, فرض واجب سے دور, اللہ کی نافرمانی کے اندر تم گزر رہے تھے, تماشوں میں لگے ہوئے تھے, اللہ کا عذاب آ گیا تو کیا ہوگا؟ افامنوا مکر اللہ, کیا وہ لوگ امن کے اندر ہو گئے, بے فکر بے خوف ہو گئے اللہ کی خفیہ تدبیر سے. مکر ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے, مکر نہ کرو یرا. مکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ نہ دے, فراڈ نہ کر, جی مکر. لیکن عربی میں مکر کا یہ معنی نہیں, مکر کا معنی تدبیر. تو معنی یہ نکلے گا اللہ کی خفیہ تدبیر سے وہ بے فکر ہو گئے ہیں. فلا یأمنوا, پس امن کے اندر نہیں ہوتے, مکر اللہ, اللہ کی خفیہ تدبیر سے, الا القوم الخاسرون, مگر وہ لوگ بے فکر ہوتے ہیں جو نقصان اٹھانے والے. اس سلسلے میں 2 احادیث عرض کرتا ہوں. ایک حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں سید المفسرین, جن کو حضور نے دعا دی ہے, مفسرین کے سردار ہیں, سب سے پہلے تفسیر لکھنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں, کہ انہوں نے حضور سے پوچھا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ای ذنب اعظم عند اللہ عز وجل, اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا الاشراک باللہ, ایک اور سے سن لے, اللہ کے ساتھ شرک کرنا. پھر انہوں نے فرمایا ثم ماذا, اے اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا الیأس من روح اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا. کیا فرمایا جی؟ اللہ کی رحمت سے کبھی ہم نے مایوس نہیں ہونا. مایوس وہ ہو جس کا اللہ نہ ہو. الیس اللہ بکاف عبدہ, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں, اپنی مخلوق کے لیے کافی نہیں؟ کیوں نہیں, وہ کافی ہے. اس لیے کبھی بھی مایوس نہ ہو. الیأس من روح اللہ, یہ شرک کے بعد بڑا گناہ ہے, اسی کی وجہ سے انسان نیکی چھوڑ دیتا ہے اور زندگی پھر اس کی گناہوں کے دلدل میں گزر جاتی ہے جب اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے. ایک اس کا منصوبہ تھا, وہ اس کو حاصل نہ ہو سکا, تو کیا کرتا ہے وہ؟ اللہ سے بغاوت اختیار کرتا ہے. کس کی وجہ سے؟ مایوس ہو. کبھی مایوس نہ ہو, کبھی مایوس نہ ہو, کبھی مایوس نہ ہو. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. سورہ یوسف میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر کافر. تو ہم تو کافر تو نہیں نا جی, الحمدللہ. ہم کون ہیں؟ مسلمان. ہمارا دل اتنا بڑا ہو, ہماری جتنی اللہ کی شانیں بڑی ہیں اتنی اس سے امیدیں بھی بہت. بڑا گناہ گار ہے, سیاہکار ہے, 100 کروڑ اربوں خربوں اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے, لیکن پھر اس کی نگاہ ان اندھیروں پہ نہ ہو, اندھیروں کا ہٹانے والا اس اللہ پہ. اس کا اہتمام فرمائیں گے نا جی انشاءاللہ. تیسری بات انہوں نے پوچھی کہ ثم ماذا, اے اللہ کے رسول پھر اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو حضور نے یہ والی بات فرمائی, والامر من مکر اللہ, اللہ کی خفیہ تدبیروں سے بے فکر ہو جانا. حرام کاریوں میں لگا ہوا ہے, نافرمانیوں میں لگا ہوا ہے, کوئی ڈر فکر نہیں اس کو کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے. اگر بچہ ہے اس کو یہ احساس ہے والد ناراض ہو گیا تو میرے لیے کتنا مشکل ہو جائے گا گھر میں داخلہ, یہاں رہنا. علاقے کے لوگوں سے, محلوں والوں سے بگاڑ کے بندہ یہ سوچتا ہے میں کیسے رہوں گا. اوپر والے افسروں سے یا چھوٹے موٹے اداروں میں بگاڑ بگوڑ کے ہم کتنی منتیں جاری کر کے معاملات سیدھے کرتے ہیں, کیا ضرورت ہے اپنے لیے مسائل پیدا کرنے. لیکن اگر ہم نے مسئلہ نہیں سمجھا تو وہ مسئلہ ہے اللہ کی رضا کا, اللہ کی خفیہ تدبیروں سے. فرمایا اگر جو آدمی وہ مایوس ہو جاتا ہے اور بے فکر ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی فکر ٹینشن نہیں ہوتی تو یقیناً یہ 30 نمبر کا بڑا گناہ حضور نے فرمایا. اور بڑا خوبصورت حضور نے فرمایا, ترمذی شریف کی روایت ہے, من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعۃ اللہ الغالی الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. جو ڈرتا ہے کہ میں اللہ کی رضا تک, جنت تک پہنچ سکوں گا کہ نہیں پہنچ سکوں گا, وہ ہمیشہ ہمیشہ اسباب اختیار کرتا ہے, اور جو اسباب اختیار کرتا ہے وہ جنت تک پہنچ جاتا ہے. ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں, شادی کے اسباب, پلاٹ کے اسباب, مکانات کے اسباب, دوست احباب, سفر دائیں بائیں, جو آدمی اسباب اختیار کرتا ہے پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا جی. اس سے فلائٹ مس نہیں ہوتی, گاڑی اس کے ہاتھ سے نکلتی نہیں. کیوں؟ وہ سویا نہیں جی رات کو, اس نے الارم لگایا ہے, اس نے بندوں کو متعین کیا ہے مجھے جگانا ہے, میں نے نکلنا ہے, اس نے اپنے ساتھ کپڑے رکھے ہیں, جوتے رکھے ہیں, کرایہ رکھا ہے, سب کچھ رکھتا ہے کہ نہیں جی. چھوٹے چھوٹے سفروں میں اتنی فکر ہے جی, اتنا لمبا چوڑا سفر جہاں ساری ہم نے اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ ابد الآباد رہنا ہے, تو اس کے لیے کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے پتہ نہیں میں پہنچ سکوں گا کہ نہیں پہنچ سکوں گا.
بولیے نا جی، فکر ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی؟ کرنی چاہیے نا جی۔ تو چھوٹے چھوٹے سفروں کی فکر ہے، اس کے لیے بڑی فکر ہوگی تو میرا اللہ فرماتے ہیں اللہ ان صلات اللہ الغالی، اللہ کا سودا جو اللہ کا ہو چکا ہے تم سے نا، نیک عملوں کے بدلے میں اور گناہوں سے بچنے کے بدلے میں، وہ جنت ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ تمہیں دے گا، اس تک تمہیں پہنچا دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یقین عمل کی توفیق سے مالا مال